من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، آج کی یہ نشست کسی وعظ اور تقریر کی نشست نہیں ہے. جیسا کہ آپ عنوان میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دعائیہ تقریب ہے. صرف دعا کے لیے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے. اس لیے نہ وعظ و نصیحت کا کوئی خاص موقع ہے اور نہ اس کی کوئی خاص ضرورت. وعظ تقریب تو آج کل روز کہیں نہ کہیں ہو ہی رہی ہے. جس وقت ہم لوگ یہاں اندر آ رہے مولانا ولی اللہ صاحب اور میں، تو اس وقت یہاں جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے وہ قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے تھے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہم لوگ قرآن کو نہیں کہ بس اس کو برکت کے لیے پڑھ لیا جائے. مجلس کے اختتام میں ہم نے پڑھ لیا، برکت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں کہ قرآن کے پڑھنے اور سننے سے بھی برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. اس کے مطابق زندگی بنائی جائے، یہ اس لیے نازل کی گئی. تو ہم نے تلاوت سنی، ماشاءاللہ بہت اچھے لہجے میں انہوں نے تلاوت کی، لیکن اس آیت میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا کون سا پیغام پیش کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر نشست میں پورے رکوع کی اگر تفسیر بیان کی جائے گی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا صرف، اس میں 2 ٹکڑے تھے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. میں اصحاب الجنت وہ صرف چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ اصحاب الجنت کون لوگ ہیں. یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے کہ اصحاب الجنت کو بھی بیان کیا جائے کہ جنت والے کون کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے یکساں اور برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنہ هم الفائزون، کہ جنت والے ہی کامیاب ہیں، یعنی جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب، جو جنت میں نہیں جا سکا وہ ناکام. یہ اللہ فرما ہے. یہ جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. نبی کی زندگی، قرآن کریم کی عملی تفسیر. قرآن کریم کی عملی تفسیر کا نام نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، آپ کی گفتگو، آپ کی باتیں، یہ سب قرآن کی تشریحات ہیں. صحابہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا تھا کہ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہیں. تو نبی کے اخلاق کیا تھے؟ نبی کے اخلاق کیا تھے؟ صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا. بڑا عجیب جواب دیا تھا حضرت عائشہ نے. فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق جاننا چاہتے ہو قرآن پڑھ لو. جو قرآن ہے وہ آپ کے اخلاق، اور جو آپ کے اخلاق ہیں وہ قرآن ہے. تو گویا یوں کہہ لیجیے کہ نبی کے اخلاق کی علمی تعبیر کا نام قرآن ہے اور قرآن کی عملی تفسیر کا نام نبی. قرآن کے عملی تفسیر کا نام
سیرت ہے اور سیرت کے عملی علمی تعبیر کا نام قرآن ہے کہ اگر سیرت کی کوئی علمی تعبیر کی جائے، کوئی ہیڈنگ اور عنوان طے کیا جائے، تو اس سیرت کا ہیڈنگ اور عنوان جو ہوگا وہ قرآن ہوگا، اور اس قرآن کی اگر تشریح اور تفصیل بیان کی جائے تو اس کا دوسرا نام سیرت رسول ہوگا۔ تو رسول کے اخلاق وہ تھے جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن میں وہ ہے جو نبی کرتے اور کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ اس آیت کی وضاحت نہ کرتے؟ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے یہی سمجھایا، اور آپ نے فرمایا اس موقع پر کہ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، سوائے اس بدبخت کے جس نے میرا انکار کیا ہوگا۔ جس نے میرا انکار کیا ہوگا وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کی تائید کے بغیر، نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری امت کے تمام لوگ، جن لوگوں نے میرے اوپر ایمان قبول کیا، میری اطاعت تسلیم کی، وہ سب جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا انکار کرنے والا کون ہے؟ وہ کون بدبخت ہے جس نے آپ کا انکار کیا ہوگا؟ آپ کا انکار کون کرے گا؟ من ابا یا رسول اللہ، آپ کا منکر کون ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کی اہمیت پر غور کیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کری، میری سنتوں کو اپنا لیا، میرے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لیا، وہ ہے میرا مطیع فرما بردار، مجھ کو قبول کرنے والا، مجھ کو ماننے والا۔ اور جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے انحراف کیا، وہ میرا انکار کرنے والا ہے۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت قبول نہیں کی، جس کو میری طرز زندگی پسند نہیں، جس کو میرا لباس پسند نہیں، میرا چہرہ پسند نہیں، میرا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں، میری شادی بیاہ پسند نہیں، یعنی اس کی شادی میری شادی کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے یہاں پیدائش میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو میرے یہاں نہیں ہوتا ہے، اس کا چہرہ میرے چہرے سے میل نہیں کھاتا، اس کے بولنے چالنے کا انداز میری گفتگو کے طریقے سے مختلف ہے، اس کے کاروبار کا انداز میرے کاروبار کے طریقے سے الگ ہے۔ تو جتنے لوگ ایسے ہیں جو نام تو نبی کا لیتے ہیں، دم تو نبی کی محبت کا بھرتے ہیں، لیکن عملی زندگی نبی کے طریقے سے خالی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ میرا منکر ہے، میرا ماننے والا نہیں۔ نبی کے ماننے والے کون ہیں؟ ہم خود سے دعویٰ کر لیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم دعویٰ کر کے خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اگر ہم اس کو نہ مانیں کہ یہ نبی کا ماننے والا ہے، تو پھر دوسرے کے ماننے سے اور اپنے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اس کی سہیلیاں اسے سجا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں بیوٹی پارلر کا تو نظام نہیں تھا نا، سہیلیاں ہی آپس میں ایک دوسرے دلہن کو سجاتی تھی۔ جب اس کو سجا کر تیار ہو گئی تو کہنے لگی کیا خوب لگ رہی ہو، کتنا غضب کا تمہارا حسن ہے، اس کے حسن کی خوب تعریف کر رہی تھی۔ وہ دلہن رونے لگی، کہا چپ رہو۔ سہیلیوں نے کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو، اتنی اچھی تو لگ رہی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ تمہارے اچھے کہنے سے کیا ہوتا ہے، جب تک میرا شوہر مجھ کو اچھا نہ کہہ دے، دنیا والوں کے اچھا کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مجھے اچھا نہ کہے، اگر میرا شوہر یہ کہہ دے کہ تم مجھے اچھی لگ رہی ہو تو میں اچھی ہوں، اور سب کو اچھی لگوں، اگر اس کو اچھی نہیں لگی تو کیا فائدہ؟ تو اصل تو معیار یہ ہے نا اس کی کامیابی کا کہ اس کا شوہر اس کو اچھا کہہ دے۔ اس لیے ایک مسلمان، ایک جنتی وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لے، جو اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت ذہین ہوں، مجھ کو جنت میں جانے سے کون روک لے گا؟ ایک ہمارا اپنا تصور اور خیال ہوگا،
اور ایک وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول خود بیان کرے کہ یہ میرا ہے، یہ جنتی ہے، یہ میرا ماننے والا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ معیار ظاہر سی بات ہے سب سے بڑا معیار ہوگا، اس سے بڑا اور معیار کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الجنہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت قبول کر لی، جس نے میری سنتوں کو اپنا لیا، صبح سے شام اور شام سے صبح تک کی اپنی زندگی میری سنتوں کے مطابق کر لیا، اسے وہ چلنا اچھا لگتا ہے جس طرح سے میں چلتا تھا، اسے وہ کاروبار اچھا لگتا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی کاروبار کر رہے ہوں، اس کے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر وہ طریقے اپنائے جاتے ہیں جو نبی کے گھرانے میں شادی بیاہ کے موقع پر اپنائے جاتے تھے۔ اگر اس کی اپنی بچی کی شادی حضرت فاطمہ کی شادی کے مطابق ہو رہی ہے تو وہ کہے نہ کہے، اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ نبی کی اطاعت کرنے والا، ان سے محبت کرنا